إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وواسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو ذات اس پوری کائنات کی اکیلی تن و تنہا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جن ہستیوں نے اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا، نہ ظالم دیکھا نہ مظلوم، نہ جابر دیکھا نہ مجبور، جہاں دیکھا جیسا دیکھا اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا. مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں 3 آیات کی تلاوت کی اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں ان 3 آیات کی ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو ان 3 آیات کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے. ان 3 آیات کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تقوی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. دوسری آیات میں عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس ذات سے ڈرو، اللہ سے ڈرو
جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اور قریب رشتہ داروں کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگران ہے۔ تیسری آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ ان تینوں آیات میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے عام لوگوں کو اور خاص طور پر مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیات کی تلاوت اپنے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں اس کی قدر و منزلت بڑی عظیم ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو اس تقوی کی وصیت کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہ تاکیدی طور پر حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی یہ تاکیدی طور پر حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا۔ اسی لیے یہ تقوی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا محور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس اطاعت پر، اس تقوی اختیار کرنے پر کوئی اجرت، کوئی صلے کا سوال نہیں کرتا، بلکہ میرے اجرت اور میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس طرح ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم شعیب نے، اصحاب الایکہ، اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں
تاکہ تمہارے لیے بعض ان باتوں کو واضح کر دوں جن کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ چند آیات تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں تھے، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا محور یہ تقویٰ ہوتا تھا۔ اور جہاں تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت اور دعوت تبلیغ میں اس تقویٰ کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقویٰ، آپ کا کیا خیال ہے اگرچہ وہ بندہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر بھی ہیں اور لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو چیزیں سر فہرست تھی ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ تقویٰ کی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کا محور تھا۔ اسی طرح آپ کی آخری وصیتوں میں سے بھی ایک وصیت تقویٰ کے حوالے سے تھی۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوعدنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ۔ عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کے بعد ایک مؤثر اثر آمیز نصیحت کی، جس نصیحت کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں دہشت پیدا ہونے لگی۔ ہم نے کہا گویا کہ ہم نے گزارش کی گویا کہ یہ الوداع کہنے والے شخص کی آخری وصیت ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے دوران جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جمع غفیر میں جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سب سے پہلی چیز یہ تقویٰ کا حوالہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجدع پر بیٹھے ہوئے یوم النہار کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے کجاوے کے رکاب میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز سے فرمایا الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ اس کے بعد 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، کہ شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو، شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو، شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو۔ اس جمع غفیر میں پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ اللہ سے ڈرتے رہنا جو تمہارا رب ہے، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہنا، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ساتھیوں کو خصوصی طور پر اس تقویٰ کی نصیحت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، کون ہے مجھ سے جو ان کلمات کو سیکھے پھر ان کے اوپر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھا دے جو ان کے اوپر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتوں کو شمار کیا۔
فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا، اس طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور جو رزق اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، اس طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اس طرح تم پکے سچے مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا، اس طرح تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ مت ہنسنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر ایک نصیحت فرمائی، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اے ابو ذر، تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اگر کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لینا، اس لیے کہ وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے میل جول قائم رکھنا۔ تقوی کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی نصیب کر اور اسے تو پاک کر دے، کیونکہ تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا دوست ہے اور تو ہی اس کا سرپرست ہے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، یہ تقوی ایک بہترین لباس ہے۔ جی ہاں، یہ لباس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے تقوی کا لباس اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا، جو لباس تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے۔ یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ تقوی یہ ایک بہترین زاد راہ بھی ہے۔ ہر مسافر جب اپنے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ زاد راہ سفر خرچ لے لیا کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے، اور آخرت کے مسافر کے لیے سب سے بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور یاد رکھو بہترین زاد راہ یہ اللہ کا تقوی ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ زَادِ ذُكْرًا وَعِندَ اللَّهِ لِلْأَتْقِيَاءِ مَزِيدُ، کہ میں نہیں سمجھتا کہ خوش نصیبی مال کو جمع کرنے میں، بلکہ متقی انسان ہی در حقیقت خوش نصیب ہے، اور اللہ کا تقوی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین زاد راہ ہے، اور اللہ کے پاس متقیوں کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اسی طرح متقین لوگ ولی اللہ اولیاء اللہ ہیں، جس شخص میں جتنا زیادہ تقوی ہو وہ اتنا زیادہ متقی پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ متقی پرہیزگار بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ قیامت کے دن میرے دوستوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں،
برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی عزت و اکرام کے لائق ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ ایک ایسی اہمیت ہے کہ جس شخص کے اندر ہوتا ہے وہ چاہے کسی رنگ و نسل کا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و اکرام کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت و اکرام کے لائق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تقوی کی ایک اہمیت ہے۔ آپ نے تقوی کی اہمیت کو پہچان لیا، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ یہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لفظ تقوی یہ لفظ وقایہ سے ماخوذ ہے کہ جس کا معنی بچنا اور پرہیز کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو کسی چیز سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس کے اور اس انسان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا، یعنی اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو حفاظت دیوار کے طور پر کھڑا کرنا۔ شاعر کہتا ہے خلی الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتے رہو، یہ تقوی ہے، اور اس طرح احتیاط کرو جس طرح کانٹوں والی زمین پر چلنے والا شخص اپنے قدم کو بڑے پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے۔ گویا تقوی سے مراد اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا اور برائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہے اور اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے 5 اعضاء کی مکمل طور پر حفاظت کر لے۔ آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ، جب ان 5 اعضاء کی گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے مکمل جسم کی مکمل اعضاء کی حفاظت کر لے گا، اور تب وہ جامع تقوی کا حامل ہوگا۔ اسی طرح سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من اراد ان تصح له التقوی فلیترک الذنوب کلها، جو شخص صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار بندہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور جب ہم قرآن مجید میں متقین کی صفات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تقوی ایک جامع لفظ ہے۔ یہ تقوی ایک جامع لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام، تمام اوامر پر عمل کرنا، تمام نواہی، تمام محرمات سے اجتناب کرنا اور پورے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے التقوی هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل والقناعة بالقلیل، کہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا نام ہے۔ تقوی کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، اور کوچ کرنے والے یعنی قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا، اور کم رزق کے اوپر قناعت اختیار کرنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بلایا نہ جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی ناشکری نہیں کی جائے۔ تقوی کی اس پوری وضاحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوف کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نظروں سے ہو چلو۔ بلکہ حقیقی تقوی تو یہ ہے کہ جب انسان خلوت میں ہو، اسے کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو،
اور شیطان اس کے لیے برائی کو مزین بھی کر دے اور اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے کہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی فکر لاحق نہ ہو اور وہ بڑے اطمینان سے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہو بڑے اطمینان سے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہو، اور پھر بھی وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے اللہ سے ڈر کر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس برائیوں سے اجتناب کر لیتا ہے، تو حقیقت میں یہی تقوی والا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی تقوی والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے خلوتوں میں ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی اتباع کرتا ہے اور جو رحمان سے خلوتوں میں ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بڑے رزق کی اور بہترین رزق اور مغفرت کی بشارت دے دیجیے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو لوگوں کے سامنے تو تقویٰ کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن تنہائیوں میں برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تنہائیوں میں برائیوں کا ارتکاب ان کی نیکیوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمُنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی چمکدار نیکیاں لائیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا۔ قال ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلهم لنا اللہ نکون منهم ونحن لا نعلم۔ ثوبان رضی اللہ عنہ عرض کہ اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی صفات سے آگاہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین غبار بنا کر اڑا دے گا۔ قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح عبادت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، ولیکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جو ہی انہیں تنہائی میں کوئی وقت ہاتھ آئے گا وہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیں گے۔ لہذا جو شخص اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جلوت ہو خلوت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اپنے دامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر رکھے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے کہ گناہ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی انفرادی و اجتماعی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنات النعیم سے کس چیز نے نکالا اور ایک ایسے گھر میں جو مستقل مصائب و مشکلات کی جگہ ہے کس چیز نے پہنچا دیا؟ کیا وہ ایک اور صرف ایک معصیت نہیں تھی؟ ابلیس جو ملائکہ کے ساتھ ملکوت سماوی میں سکونت پذیر تھا، کس وجہ سے مردود و ملعون ہو کر وہاں سے نکال دیا گیا؟ اس کا ظاہر اور باطن کیوں مسخ کر دیا گیا؟ اس کی شکل کو کبھی ترین سانچے میں ڈال دیا گیا؟ رحمت کی جگہ لعنت، قرب کی جگہ بعد، جنت کی جگہ جہنم کیوں اس کا مقدر بن گیا؟ نوح علیہ السلام کے دور میں ساکنان قرۂ ارض کو کیوں غرق کر دیا گیا کہ گنتی کے چند افراد کے سوا کوئی باقی نہ بچا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا یہ عالم تھا کہ طوفان کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر جا چکا تھا۔ قوم عاد پر انتہائی تباہ کن ہوا کیوں مسلط کی گئی جس کی خطرناکی کا یہ عالم تھا، حتیٰ کہ جب وہ ہوا جہاں کہیں سے گزرتی ہر چیز کو مسمار کرتی جاتی، حتیٰ کہ ان کے بھاری بھرکم طویل و عریض جسم کھجوروں کے تنوں کے مانند مردار ہو کر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔
اور صورتحال یہ تھی کہ وہ ہوا جہاں کہیں سے گزرتی ہر چیز کو مسمار کرتی جاتی، حتیٰ کہ ان کے بلند و بالا مکانات، باغات، مویشی تباہ و برباد ہو کر آنے والی امت کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ قوم سمود پر انتہائی خطرناک چیخ کس وجہ سے مسلط کی گئی کہ جس کی خطرناکی کا یہ عالم تھا کہ وہ چیخ جس کی سماعت سے ٹکرائی اس کا دل چھلنی ہو گیا اور یوں پوری قوم موت کی وادی میں دھکیل دی گئی۔ قوم لوط کی پوری بستی کو کون سی چیز آسمان کی بلندیوں تک لے گئی، پھر آسمان کی بلندیوں سے الٹا کر انہیں زمین پر پھینک دیا گیا اور یوں پوری قوم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ قوم شعیب پر سایہ کی مانند عذاب بھرے بادل چھوڑے جانے کا سبب کیا تھا، حتیٰ کہ جب وہ قوم بادل کے نیچے بارش کی کرس سے جمع ہوئی تو ان کے اوپر عذاب علیم کا قہر برسا کر پوری قوم کو اس طرح خاک کر دیا گیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ بچا۔ فرعون اور قوم فرعون کو بحر مواج میں غرق کر کے ان کی روحوں کو دوزخ کے عذاب مہین میں جھونکنے والی چیز کیا تھی؟ قارون، اس کا مال، اس کا اہل کس بنا پر زمین کے اندر دھسا دیے گئے؟ نوح علیہ السلام کے بعد متعدد قوموں کی تباہیوں اور بربادیوں پر مشتمل داستانوں کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل پر ایک طاقتور قوم جس نے ان کے گھروں میں گھس کر ان کے مردوں کو قتل، ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر کے نوکر اور باندیا بنانے کی نوبت کیوں آئی؟ ان کے گھر بار کیوں جلا دیے گئے؟ ان کے مال اور مویشی کیوں لوٹ لیے گئے؟ اور بربادی کی یہ داستان 2 بار دہرائی گئی، کیوں؟ ان تمام تر تباہیوں اور بربادیوں پر مشتمل داستانوں کا بنیادی ایک ہی نقطہ تھا، اور وہ ان قوموں کا اپنے اپنے نبیوں کی خیر خواہانہ دعوت سے انحراف کر کے مختلف گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا ہو جانا تھا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اسے جنت جیسے عظیم تحفے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے جنت جیسے عظیم تحفے کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ قیامت کے دن جنت کو متقین لوگوں کے لیے قریب کر دیا جائے گا، ذرہ برابر ان سے دور نہیں ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو دنیا میں تم لوگوں سے کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوتوں میں ڈرتا ہے، رحمان کا خوف اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرما بردار دل لے کر حاضر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، وہاں اس جنت میں وہ لوگ جو بھی خواہش کریں گے انہیں وہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی حیات طیبہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تقوی اور زہد سے بھرپور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔